بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مدینہ المنورہ سے محبت کے سلسلے کی یہ ایک اور ویڈیو ہے، اور آج جس چیز کے متعلق ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایک کنواں۔ وہ کنواں ایسا کہ جس کو جنت کا کنواں بھی کہا جاتا ہے، اور جنت کا کنواں اس کو کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مدینہ المنورہ کی جس چیز کے متعلق بھی بتائیں وہ آپ لوگوں کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے نئی ہو۔ آپ نے بہت ساری شاید ویڈیوز دیکھی ہوں گی بیر غرض کے متعلق، یعنی جو جنت کا کنواں کہا جاتا ہے اس کو۔ تو آج ہم آپ کے لیے کیا نیا لے کے آ رہے ہیں، ذرا غور سے سنیے۔ ناظرین، بیر غرض یہ کنواں تقریباً مسجد قباء سے مشرق کی جانب آتا ہے، اور اگر مسجد نبی سے پیدل چلا جائے اس کنویں کی طرف ڈائریکٹ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے سڑکیں نہیں تھیں، گلیاں تھیں اور راستے تقریباً سیدھے آتے تھے، تو یہ تقریباً 2.95 کلومیٹر بنتا ہے، لیٹ سے کہ 3 کلومیٹر ہی بنتا ہے۔ تو اگر سڑک سے آپ ہو کے آتے ہیں تو کیونکہ وہ گھوم پھر کے آتی ہیں تو 4 کلومیٹر بنتا ہے۔ تو بیر غرض کی اتنی وجہ کیا ہے ناظرین کہ یہ اتنا کنواں مشہور ہو گیا، اور کتنی صدیاں یہ کنواں جو ہے ایسے بند بھی پڑا رہا۔ یہ ایک حیرت کی بات ہے ناظرین۔ کیا وجہ ہے ناظرین کہ آخرکار دوبارہ اس کنویں کو ڈسکور کیا گیا، اس کے ڈھونڈا گیا، اور پھر اس کو دوبارہ اب ایکٹیو کیا گیا ہے؟ پہلے ہم اس کی نسبت بتاتے ہیں، پھر ہم بتائیں گے کہ اس کنویں کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر دوبارہ اس کی رینوویشن ہوئی وہ کب ہوئی، اور پہلی تصویریں اوریجنل کنویں کی تصویریں، اور پھر آج سے 150-200 سال پہلے کی تصویر، اور آج کی تصویر بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے آپ ساتھ رہیں گے، یہ مجھے امید ہے۔ ناظرین، اس کنویں کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑا خاص ہے۔ وجہ کیا ہے ناظرین کہ مدینہ المنورہ میں ویسے تو بڑے ہی کنویں تھے، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایک کنواں تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بھی قیمت ادا کر کے جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک اور بیر خاتم بھی ہے، جس کے آپ کو بیر عریس جس کا نام تھا، مسجد قباء کے بالکل سامنے صحن میں ہی ہے، اب تو خالی ٹائلز رہ گئی ہیں۔ ویڈیو اس کے متعلق ویڈیو آپ کی خدمت میں ہم شیئر کر چکے ہیں۔ تو ناظرین، آج جو بیر غرض ہے یہ تقریباً جیسے کہ 3 کلومیٹر ہے۔ اس کی خوبی یہ تھی کہ اس کنویں کا پانی میٹھا تھا، باقی کنووں کا پانی کسی حد تک تھوڑا سا ترش سا تھا، کیونکہ مدینہ المنورہ سے سمندر زیادہ دور نہیں ہے۔ تو ناظرین، اس کی وجہ سے بھی شاید اس کے کنویں کا پانی ترش تھا باقیوں کے، لیکن اس کنویں کا پانی میٹھا تھا۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت انس بن مالک یہ وہ صحابی ہیں جو کہ بچپن میں جن کی والدہ محترمہ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا۔ ان سے بہت ساری احادیث مبارک ہیں۔ تو وہ بھی اسی کنویں سے پانی منگواتے اور پیتے تھے، کیونکہ وہ فرماتے تھے کہ اس کنویں کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا پانی پسند فرماتے تھے اور وضو بھی فرماتے تھے۔ اب سنیے اس کنویں کے مشہور ہونے کی وجہ۔ ناظرین، ایک حدیث ابن حبان یعنی اس کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کنویں کا پانی پیتے اور وضو فرماتے۔ ابراہیم بن اسماعیل بن مجمع روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج کی رات جنت کے کنووں میں سے کسی کنویں پر صبح کی ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے رہے۔ میں اپنا ایک تجزیہ پیش کر رہا ہوں کہ وہاں پر میں نے صبح کی ہے آج کی رات جنت کے کنووں پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی صبح بیر غرض پر پہنچے۔ وہاں آپ نے وضو فرمایا اور پھر اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا۔ ابھی آپ وہیں پر ہی تھے کہ آپ کو کسی نے شہد تحفتاً پیش کیا کہ شہد لیجیے، آپ نے وہ شہد بھی کنویں میں ڈال دیا۔ تو ناظرین، ابن ماجہ جو ہے وہ صحیح روایت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ ایک جو حدیث بڑی خاص ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم سے فرمایا تھا کہ جب میں وصال فرما جاؤں تو مجھے بیر غرض کے 7 مشکیزوں سے غسل دینا۔ ناظرین، کیونکہ
مدینہ المنورہ کے ارد گرد ایک فصیل تھی، ایک دیوار تھی، تو مدینہ شہر اس فصیل کے اندر جو ہے وہی موجود تھا، اور جو مسجد قباء ہے یہ مدینہ المنورہ سے کافی حد تک باہر سمجھی جاتی تھی۔ میں اگر آپ کو ایک تصویر دکھاؤں آپ حیران پریشان ہو جائیں گے، اتنی خوبصورت وہ تصویر ہے۔ اس تصویر سے مجھے عشق ہے۔ وہ تصویر آتی ہے مسجد نبی سے مسجد قباء کی طرف۔ تو اگر آپ دیکھیں اس تصویر کو جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تو غور کریں ناظرین کہ ایک کھلا سا راستہ ہے میدان کی طرح، اور دونوں طرف کھجوروں کے درخت ہیں، باغات ہیں بے شمار، اور آخر پہ جا کے دور اگر میں زوم کروں تو اتنی ریزولوشن ہے نہیں ہے کہ آپ کو کلیئر نظر آ سکے، مدینہ شہر شروع ہوتا ہے اور مسجد نبی بھی دکھائی دیتی ہے، اور کچھ اس تصویر میں آپ کو مزارات بھی دکھائیں گے جن میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے مزار مبارک ہے۔ تو یہ مسجد قباء سے لی گئی تصویر ہے، اور سامنے دکھائی دے رہی ہے مدینہ منورہ کی فصیل۔ تو ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اس کنویں پر آتے تھے، اور اگر نہیں آتے تھے تو یہاں کا پانی منگوا لیا کرتے تھے، کیونکہ یہ کافی ذرا دور پڑتا تھا باقی کنوؤں کی نسبت، تو اس کے پانی کی بڑی اہمیت تھی۔ مدینہ المنورہ کے کچھ کنویں برتن دھونے اور کپڑے دھونے کے کام آتے تھے، کچھ نہانے کے لیے استعمال ہوتے تھے، کچھ پینے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ یہ بیر غرض پینے والے کنوؤں میں یہ اعلیٰ ترین تھا ناظرین۔ تو یہ کیونکہ مدینہ سے دور تھا تو فصیل کی وجہ سے بہت کم لوگوں کی اس تک اپروچ ہوئی، اور ظاہر ہے کہ پانی کے کچھ اور بھی ذرائع مل گئے ہوں گے۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، صدیاں گزرتی گئیں، وقت ایسے مطلب آپ کو معلوم ہے کہ کیسے، تو ناظرین یہ کنواں بھرتا گیا، مٹی سے اتنا بھرتا گیا کہ یہ کنواں یعنی بند ہو گیا، پانی ختم نیچے۔ اب پانی تو نیچے کی سطح تک رہتا ہی ہے، تو یہ اوپر میں آپ کو جو تصاویر دکھا رہا ہوں یہ بھی دیکھ لیجیے، 18ویں صدی کی تصویر بیر غرض کی، جب یہ کنواں اندر سے بند ہو چکا ہے۔ جب سعودی عربیہ نے اس ملک کا چار سنبھالا، یعنی اس پہ فتح کیا، جو بھی کیا، تو اس کے بعد انہوں نے بہت ساری جو زیارات تھی ان زیارات کو بند کر دیا تھا، لوگوں کی اپروچ سے مطلب دور کر دیا تھا، تو اس کے ارد گرد بھی 4 دیواری بنا دی گئی تھی۔ تو ناظرین پچھلے تقریباً 15-20 سالوں میں 15 سالوں میں 10 سالوں میں اب جو وہ زیارات جن کو بند کر دیا گیا تھا ان پہ دوبارہ رینوویشن کا کام کیا گیا۔ تو اب یہ سٹیجز دیکھیے، یہ بیر غرض 18ویں صدی میں، یہ بیر غرض 19ویں صدی میں، یہ بیر غرض 20ویں صدی میں، یہ بیر غرض آج 2023 2024 2025 میں دیکھ لیجئے۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، اس کنویں کی دیواروں کو مزید مضبوط کر کے سائیڈوں پہ دیواروں کی بھی تھوڑی سی رینوویشن کیا ہے، ویسا ہی پتھر استعمال کیا ہے جیسا پتھر لگا ہوا تھا، اور اس کے بعد اس کو محفوظ کر کے اس کے ارد گرد یہ دیکھیں ایک بڑی جالی بنا دی ہے۔ یہ جالی ہے کہ لوگ اس تک نہیں پہنچ پاتے، لیکن اب کنویں کا پانی چاہیے تو باہر انہوں نے یہ نل لگا دیے ہیں، ٹیپ واٹرز لگا دیے ہیں، آپ جا کے اسی کنویں سے آپ پانی بھر سکتے ہیں، اپنی بوٹلز لے جائیے، کچھ بھی ہے۔ تو لوگ اس کو آب شفا بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں لعاب دہن موجود تھا۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ مبارک جو کہ آشوب چشم میں مبتلا تھے، دکھائی ہی نہیں دیتا تھا، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، سوج جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ کے اوپر لگایا تو وہ اسی وقت ٹھیک ہو گئے۔ اور ماشاءاللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب بڑے جو چھوٹے چھوٹے معجزات ہیں ان میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود سراپائے نور ہیں، اور آپ سے بڑھ کے کون سی ہستی ہے اس دنیا میں۔ تو لوگ یہاں کا پانی یہاں سے بھر کر لے کے جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو ایک پائپ دکھائی دے گا، وہ پائپ اس کنویں میں پڑا ہوا ہے، وہاں سے موٹر کے ذریعے پانی جمع کیا جاتا ہے اور اس نل میں، اور اب بہت تعداد میں زائرین یہاں آتے ہیں، بسیں آتی ہیں، یہاں آ کر اس کنویں کو دیکھا جاتا ہے۔ یہی میں نے اپنی خواہش آپ کی خدمت میں ایک بار عرض کی تھی پچھلی ویڈیو میں کہ کاش کہ جیسے اس کنویں کو انہوں نے اب یہ مطلب پریزرو کر دیا ہے، اس کے ارد گرد جالی لگا کر اس کو بالکل سیف کر دیا ہے، اب یہ زیارت بن گئی۔ وہ کنواں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، کاش
کہ بیر عریس جس کو بیر خاتم بھی کہتے ہیں، کاش کہ مسجد قباء کے صحن میں جو ہے اس کی بھی ایسے ہی کر دیتے۔ میں جن دنوں گیا تھا تو ان دنوں جو بیر عریس تھا یعنی بیر خاتم، اس وقت اس کے ارد گرد انہوں نے صرف دیوار بنائی ہوئی تھی اور پلاننگ کر رہے تھے کیا کیا جائے اس کنویں کا۔ انہوں نے زیارتیں بند کی ہوئی تھی، میں سن 2000 کی بات کر رہا ہوں، 2003 2004 وغیرہ میں۔ تو بعد میں انہوں نے پھر جب مکمل ٹائلز لگانا شروع کیا تو انہوں نے اس کنویں کو بند ہی کر کے اوپر ٹائلز لگا دیے۔ تو اس کا یہ ہے کہ الحمدللہ، تھینک یو سعودی عربیہ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو نسبت والا کنواں ہے، یہ جو ہم لوگوں کے لیے ایک زیارت ہے، اس کو آپ نے پریزرو کیا ہے، اس کے لیے بہت شکریہ۔ کاش کہ آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا جو مبارک گھر ہے اس کو بھی آپ ایسے ہی بچا لیتے، اس کے اوپر فرش نہ ڈالتے اور ایسے ہی اس کو ایک خوبصورت سے دنیا کے سب سے قیمتی شیشے میں یا کسی طریقے سے آپ اس کو کر دیتے۔